اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن کریم کی 13ویں سورت کی دوسری آیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کائنات کے متعلق ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی، یعنی 1400 سال پہلے وہ اسٹیٹمنٹ جس کو آج کے جدید فلکیات کے علوم اور کاسمالوجی کے علوم اس کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس وقت دی جا رہی ہے کہ جب 7ویں صدی کا عرب تھا، نہ کوئی دوربین تھی، نہ کوئی فلکیاتی رصد گاہیں ابھی وجود میں آئی تھی، نہ ہبل تھی، نہ جیم ویبس تھی۔ اس وقت قرآن مجید ایک عجیب قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ہم نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے۔ سخر کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی کام پہ لگا دینا، کوئی ذمہ داری سونپ دینا، اور پھر اس کے بعد کلو یجری اجری، ہر چیز جو کائنات کے اندر ہے وہ حرکت پذیر ہے، تمام کی تمام۔ سمپلی چاند اور سورج کی اگزامپل دے کے کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو کائنات کے اندر ہے وہ حرکت پذیر ہے۔ تو یہ اپنے وقت کی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جو اس وقت قرآن کریم جو ہے وہ دے رہا ہے۔ آج کی جو جدید فلکیات ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ساکن حالت میں نہیں ہے، تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ حرکت پذیر ہے۔ ہمارا سورج جو ہے وہ اپنی ہی گیلیکسی کے اندر جو ہے 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ 4 قسم کی دوسری مومنٹ بھی جو ہے وہ ہمارا سورج کر رہا ہے۔ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور پھر پورے کا پورا سولر سسٹم اپنی کہکشاں میں حرکت پذیر ہے، اور پھر کہکشائیں اس پوری یونیورس کے اندر جو ہے وہ حرکت پذیر ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے جو حرکت نہ کر رہی ہو۔ اور پھر اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے اجلی مسمہ، یعنی کسی بھی جو چیز ہے کائنات کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کے متعلق جدید کاسمالوجی کہتی ہے کہ ہمارے سورج کی جو ایج ہے وہ 4.6 بلین ایئر ہے، اور اگر اس کی ٹوٹل جو متوقع عمر ہے وہ 10 ارب سال تک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اس لیول کا جو سٹار ہے سورج ہے، یہ پھر ایک بہت بڑے جب اپنی حیات مکمل کر لے گا ریڈ جوائنٹ کی صورت میں، بونے ستارے کی صورت میں کنورٹ ہوگا۔ لیکن جو بڑے ستارے ہیں اس سے ان میں سے بعض نیوٹران سٹار بن جاتے ہیں سپر نووا پھٹنے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے بعض بلیک ہولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھ میں مل رہی ہیں کہ کائنات میں کوئی چیز جو ہے وہ سکون کی حالت میں نہیں ہے، ایوری تھنگ موونگ ہے ان یونیورس، اور پھر ہر ایک چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کائنات کے اندر اس کی ایک مقررہ ایج ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ اپنی ایج تک ہی اس کو بقا حاصل ہے۔ اور اسی ہی آیات کے اندر اگلی جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ تدبیر امر کی ہے کہ یہ کائنات اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک منظم نظام کے تحت چل رہی ہے، منظم نظام کے تحت تخلیق ہوئی ہے۔ اور موجودہ جو جدید طبیات ہے وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ فائن ٹیون پرابلم، اگر گریویٹیشنل جو کانسٹنٹ ہے، یعنی کشش ثقل کی طاقت کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے معمولی سا بھی مختلف ہوتا، اور اسی طرح جو کاسمالوجیکل کانسٹنٹ ہیں یعنی جن کی وجہ سے خلا کی وہ توانائی جس کی وجہ سے
جو ہے کائنات پھیل رہی ہے، اگر یہ ذرا سے بھی مختلف ہوتے یا ذرا سے بدل جاتے تو پھر جو ہے زندگی کا جو بقا ہے وہ ناممکن تھی، زندگی قائم ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو پوری کی پوری جو کائنات ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے میتھمیٹیکل پرنسپلس کے ساتھ چل رہی ہے، جیسے نیوٹن کے قوانین ہیں، یا آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے، یا کوانٹم میکینکس ہے۔ تو یہ سب کا سب ایک مربوط نظام ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب 7ویں صدی میں ایک کتاب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، تو اس وقت جو ایکوائر نالج تھا، یعنی جس کو ہم سائنٹیفک نالج کہہ سکتے ہیں، ٹالیمی اور گیلیلیو اور کاپرنیکس، اس اسٹیٹسمنٹ سے یہ بالکل مختلف ہے کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ زمین ساکن ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ سورج ساکن ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ کائنات جو ہے بالکل وہ ساکن حالت میں ہے۔ لیکن اس وقت قرآن مجید جو ہے وہ کائنات کی حرکت کی بات کر رہا ہے، اور تمام چیزوں کے جو محدود مدت ہے اس کی بات کر رہا ہے، یعنی کسی چیز نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ ہر ایک چیز کا انجام جو ہے وہ ہے، جو آج کے جدید کاسمالوجی اور فلکیات کے جو جدید نظریات ہیں ان سے بالکل میچ کر رہا ہے۔ تو 1450 سال پہلے وہ اسٹیٹمنٹ جو اس وقت کے جو نظریات سے اس سے بالکل مختلف تھی، لیکن آج کی جدید تحقیقات کی روشنی میں قرآن اور جو سائنسی علوم ہیں وہ ایک پیج پہ ہمیں اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن عرب کے صحرا میں اتر رہا تھا، اور ایسی شخصیت پہ اتر رہا تھا جس کے پاس جو رسمی تعلیم ہے، جیسے ہم دنیا میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ علوم بالکل موجود ہی نہیں تھے۔ تو ایسا شخص اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ چیز ہمیں اس چیز کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے کہ یہ ڈیوائن نالج تھا جو اس کائنات کے تخلیق کرنے والے نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، جو وہ بیان کر رہا تھا۔ تو آخر میں اسی آیات کے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ افلاک کی وسعتیں، افلاک کے اندر اس مینجمنٹ اور ترتیب کا نظام جس پہ سیارے قائم ہیں، اور ان کے درمیان جو فاصلے رکھے گئے ہیں، اور ان کے درمیان جو کشش ثقل ہے، یہ ساری چیزیں ایک منظم ترتیب کے ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ اس خالق کائنات کی یا خالق کل کی وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کائنات حادثے میں وجود نہیں آئی، یہ نظام حادثاتی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک منظم طریقہ کار کے ساتھ کریٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں تاکہ تم اس ذات کو آئیڈینٹیفائی کر لو، اس کی شناخت کر لو، جو سب کا مالک بھی ہے، سب کا رب بھی ہے، اور تخلیق کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری علامات اسی ہی مالک و خالق کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے، اور جس کو آج کی جدید فلکیات اور کاسمالوجی جو ہے بالکل اسی طرح ہی پریزنٹ کر رہی ہے جیسے 1400 سال پہلے ایک کتاب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے جو ڈیوائن نالج ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اور دوسروں تک اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔